خاتمے میں کئی فائدے ہیں. یہ الفائدۃ الاولی سے متعلق مسائل. اب فائدہ ثانیہ. فائدہ ثانیہ جو ہے اب پہلے پڑھ چکے ہیں. یقین شک سے زائل نہیں ہوتا تو شک کسے کہتے ہیں, یقین کسے کہتے ہیں, ظن کسے کہتے ہیں, وہم کسے کہتے ہیں. یا آپ نے پہلے کوئی تشریحات زبانی پڑھی ہیں یا انہوں نے لکھ دیا ہے. شک, ظن, وہم اور اکبر رائے اور غالب ظن, تو یہ اصطلاحیں انہوں نے لکھی ہیں اور ان کی تشریحات تحریر فرمائی ہیں تاکہ طالب علم کو یاد کہ آپ فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ پڑھیں گے. شک پڑ گیا, ظن ہو گیا, وہم ہو گیا, غلبہ ظن ہو گیا. شک تساوی طرفین کو کہتے ہیں, یعنی ایک شے ہے تو اس کی دو جانبیں ہیں, وجود و عدم, وہ دونوں برابر ہیں, 50-50, یہ شک. اور ظن کہتے ہیں طرف راجع کو, راجع پہلو کو. راجع پہلو کا مطلب یہ ہے کہ جہت ثواب جو ہے اس کا راجع ہونا. تو ظن کہتے ہیں طرف راجع کو, غالب پہلو کو, اور وہ غالب پہلو کس کا؟ ثواب کا غالب پہلو. اور وہم کہتے ہیں جانے جہت خطا کو کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جہت خطا کا راجع ہونا. تو خلاصہ یہ نکلا یہ طرف راجع ہے. طرف راجع کو ظن کہتے ہیں اور طرف مرجوع کو وہم کہتے ہیں. یوں کہہ دیا مثلا آپ کا زیادہ گمان یہ ہے کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی اور 2 کا آپ کو وہم پڑ رہا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ظن کہتے ہیں طرف راجع کو اور وہم کہتے ہیں طرف مرجوع کو. اور ایک ہوتا ہے اکبر رائے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَهُوَ الطَّرْفُ الرَّاجِعُ إِذَا أَخَذَ بِالْقَلْبِ. اس طرف راجع کو کہتے ہیں جس کو دل قبول کر لے. وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. وہ فقہاء کے نزدیک یہ جو ظن ہے یہ معتبر ہے, غلبہ ظن معتبر ہے. تو محض ظن معتبر نہیں. فقہاء کے نزدیک محض ظن شک کا درجہ رکھتا ہے اور شک سے آگے نہیں بڑھتا. تو فقہاء جس چیز کو یقین کے درجے پر رکھتے ہیں وہ ظن نہیں ہے, وہ غلبہ ظن ہے. غلبہ ظن کا مطلب یہ ہے کہ دل اس پر کافی مطمئن ہو جائے, تو یہ غلبہ ظن ہے. چنانچہ امام لامشی نے اپنے اصول میں اس کا تذکرہ فرمایا. وَحَاصِلُ أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ شَک. خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے ظن اور ایک ہے غلبہ ظن. اس میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں ظن کو فقہاء شک کے درجے میں رکھتے ہیں. کیونکہ شک کے درجے میں کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ظن سے کیا ہوگا؟ شے کے وجود و عدم میں تردد. اچھا اس میں دونوں جانبیں برابر ہوں تو, یا ایک کو دوسرے پر ترجیح ہو تو تردد تو پھر بھی باقی ہے. بھائی ایک طرف آپ کا خیال ہے 40%, ایک کی طرف ہے 60%, لیکن تردد تو پھر بھی ہے نا. وہ ایک تردد کم ہے اور ایک زیادہ ہے. اب اگر کوئی اقرار میں یہ کہے کہ لہو علیہ 1000 درہم فی ظنی, میرے خیال میں نے اس کے 1000 درہم دینے. اب یہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ دے مجھے پھر 1000 درہم. تو پھر اس نے کہا بھائی میرا ایسی گمان ہے نا. تو یہ قاضی کے پاس پکڑ کر لے گیا کہ اس نے کہا ہے کہ میرے ظن میں ہے کہ جو ہے نا میں نے آپ کے 1000 روپے دینے ہیں, یہ جو ہے نا اب آسرا دے کے اب مجھے پیسے نہیں دے رہا. تو قاضی نے پوچھا, اس نے کہا جی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے غلبہ ظن ہے یا مجھے یقین ہے. میں نے کہا تھا میرا گمان ہے, میرا خیال ہے. تو قاضی کہے گا کہ یہ جو لفظ ہے گمان, خیال, وہم, یہ سب ایک ہی چیز ہے. تو یہ شک کی بات ہے, تو ہم شک کی وجہ سے یہ حکم نہیں لگا سکتے. اور غلبہ ظن جو ہے یہ فقہاء کے نزدیک ملحق بالیقین ہے اور فقہی احکام اسی پر مبنی ہے. مثال کے طور پر جیسے حدیث شریف میں آیا, مفہوم یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا. وضو تب ٹوٹے گا کہ جب وہ آواز سنے یا وہ اسے غلبہ ظن ہو کہ آواز تو نہیں آئی ہے لیکن خارج ہو گئی ہے, تو یہ غلبہ ظن پر ہے. اور اگر 50 سے ذرا اوپر ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ دل اس کو قبول نہ کرے. کیا کبھی آتا ہے کہ 60%, 80%, پھر یہ ہوتا پھر فوراً چلے جاتا ہے 20% پر, 40% پر. یہ کچھ بھی نہیں ہے. دل قبول کر لے نہ کر لے بس یہی ہے. تو پھر
غلبہ زن یہ قبول ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا خیال آ رہا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو قاضی پوچھا ہے کہ یہ خیال کس نوعیت کا ہے؟ وہ کہہ رہے جی مجھے زن ہے۔ تو اب اگر یہ زن زن ہے تو اس کا شک کا درجہ ہے، اور اگر کہے جی میرا دل کہتا ہے کہ میں نے دی ہے اس کو طلاق، تو پھر کہیں گے طلاق ہو گئی۔ تو اب اگر اس کا دل کہتا ہے کہ بس میں نے طلاق دی ہے، اب یہ یاد نہیں ہے کتنی طلاقیں دی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو طلاق رجی سمجھیں گے، یا کہیں گے ایک بین دی ہوگی احتیاطاً نکاح کر لے گے، نہ بھی کرے رجوع کر لے بس۔ تو طلاق میں ما زن کا اظہار کیا اور یہ کہا مجھے گمان ہے، تو اس کا مطلب ہے خیال ہے، مجھے شک ہے، تو شک سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر غلبہ زن ہے تو غلبہ زن یقین کا درجے میں ہے، تو یقین کا توڑ ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے اس کی طلاق ہو گئی۔ تیسرا فائدہ استصحاب کے معنی کیا ہے؟ تو استصحاب کے بارے میں علماء نے اس کی تعریفوں میں مختلف ہے اور اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن سب سے جو نپی تری تعریف ہے وہ امام ابن حمام کی تحریر الاصول میں، الحکم ببقاء امر محقق لم یظن عدمہ، کہ استصحاب کہتے ہیں کسی ثابت شدہ حکم کے بقا کا حکم لگانا جبکہ اس کے عدم کا ظن غالب نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک تالاب دیکھا اور اس تالاب کو آپ نے خود دیکھا کہ بارش کے پانی سے بھرا ہے اور وہ داہ دردہ نہیں ہے، چھوٹا سا تالاب ہے اور وہ آپ نے بھرا ہے، یہ بارش سے بھر گیا ہے، لیکن آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہاں جانور بھی پانی پیتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، اور وہاں مرغیاں بھی منڈلاتی نظر آتی ہیں، بطخیں بھی منڈلاتی نظر آتی ہیں، تو وہ جانور پانی پیتا ہے تو کبھی پیشاب بھی کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے پیشاب اندر گیا ہو اس کے، اگر جب ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہم استصحاب کا خیال کرتے ہوئے ہم اس کو پاک ہی کہیں گے، استصحاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استصحاب کہتے ہیں کسی ثابت شدہ امر کے بقا کا حکم لگانا، تو اس کی پاکی تو ثابت شدہ ہے، تو جب ہمارے پاس کوئی دلیل اس کے خلاف نہیں آئی ہے تو اب ہم جو ماضی میں اس کا حال تھا حال میں بھی ہم اسی حال پر رکھیں گے اسے، تو یہ استصحاب ہے، استصحاب حال۔ تو استصحاب حال جو ہے اس سے بہت مسائل جو ہے علماء نے متفرق کی ہیں، تو یہ چند باتیں آ گئیں، اور یہ جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے الیقین لا یزول بشک، جی یہ قاعدہ آج اختتام پذیر ہوا۔